السلام آپا. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت آج کل تو طبیعت کسی کی صحیح رہتی نہیں ہے. اچھا. عام طور پہ لوگ بیماری ہیں تو ان میں ہمارا بھی شمار ہے. بہرحال تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو ابھی فی الحال تو طبیعت ٹھیک نہیں اتنی ہے، خراب ہی چل رہی ہے میری طبیعت. بہرحال مولا آپ کو صحت دے، آمین. اور یہ جو اب بیماری ہے آپ کی یہ بھی دور ہو انشاءاللہ. جو آمین. کمزوری ہے دور. ویسے تو پورا ہمارا پاکستان بیمار ہے، پورا ہاں پاکستان ہی کمزور ہوا ہوا آج کل بالکل. ماشاءاللہ سے. بس دعا کرے کہ ہم سب کو صحت دے اور ہمارے پاکستان کو بھی پروردگار آمین ثم آمین. جو تباہ برباد ہو رہا ہے اللہ اس کو بچائے اور سب کو اللہ نیک تعالیٰ. توفیق دے اور یہ ملک قائم و دائم رہے ہمیشہ کی طرح. اللہ تعالیٰ. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کہ آپ جو انڈیا سے جب آئی تھی تو کس سن میں آئی تھی؟ کون سی؟ سن 55 میں آئی تھی میں. 1955 میں 55 میں. اچھا. جی. ایک فلم ان دونوں میں فلم بنی ہوئی تھی مسٹر اینڈ مسز 55. اچھا. یہ انڈیا کی تھی پاکستان کی تھی مسٹر اینڈ مسز 55؟ اچھا نہیں مجھے تو نہیں میرا خیال ہے وہ انڈیا کی تھی. اس میں شاید گرودت یا دیوانند میرا خیال ہے ہیرو تھا. میں یاد آ گیا مسٹر اینڈ مسز 55 یہ یاد آ گیا مجھ کو. اچھا. تو اس کا مطلب آپ پیدائش بھی آپ کے انڈیا میں ہوئی. تو کس سن میں ہوئی تھی آپ کی پیدائش؟ آپ کس سن میں پیدا ہوئی تھی وہاں انڈیا میں؟ تقریباً میرا خیال ہے 43 تھا. 43 یعنی 43 بس یعنی کہ لڑکپن میں آپ آئی نا. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں میں اتنی جلدی بھی نہیں آئے، ذرا لیٹ آئے. آپ 55 میں آئے نا تو مقصد کافی 13 14 سال کی تھی نا ماشاء اللہ سے. سمجھ بوجھ تھی. اتنا بھی نہیں بنتا، 7-8 سال کی بنتی ہوں میں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو انڈیا میں آپ کہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی؟ کون سا علاقہ تھا؟ علاقہ تو ابھی یاد نہیں ہے. دھن مینشن کوئی لفظ تھا. اچھا. جو بہت زبردست ہاسپٹل مشہور تھا. یو پی میں آتا تھا وہ؟ یو پی میں آتا تھا؟ نہیں ممبئی. بمبئی کے آس پاس؟ ہاں تو وہ بڑا مشہور اور بڑا مہنگا ہاسپٹل تھا وہ دھن مینشن. اچھا. ادھر میں پیدا ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب اتنے مہنگے اسپتال میں پیدا ہوئی تو اسی لیے آپ ساری مہنگی فلموں میں کام کی ملکہ ہی بنتی رہی ہے. آپ سمجھ میں آئی میری بات کہ یہ ابتدائی وہاں سے ہوئی تھی جنگ. اس اسپتال نے آپ کو مہنگا شروع کر دیا اور آتے ہی آپ کو ماشاء اللہ سے پاکستان میں ملکہ اور شہزادیوں کے رول کے. تو پاکستان میں سب سے پہلی فلم آپ کی کون سی تھی؟ انصاف. ایسا جو میرا خیال ہے کمال صاحب والی نا. کمال صاحب تو نیلو بیگم نیلو کمال صاحب نیلو مجھے یاد ہے میں نے دیکھی بھی ہے. حبیب صاحب بھی تھے. ہاں حبیب بھی تھے اور اس میں ان کا ہی تھا. سوری نہیں کمال اور ان کا جوڑا تھا. حبیب صاحب نہیں تھے. نہیں وہی تو کہہ رہا ہوں کمال صاحب نیلو آنٹی تھی بس. اور وہ پروڈیوسر صاحب کا صاحبزادے جو تھے رتن کمار تو نہیں؟ وہ بھی میرے ساتھ ان کو پیار بھی بنا دیا تھا. وہ بڑا شوق تھا کام کرنے کا. اچھا وہ کون تھے ایسے؟ مظفر پتہ نہیں. اچھا مظفر خان کچھ ایسا نام. اچھا اچھا. حالانکہ فلم دیکھی ہم نے انصاف ہم نے دیکھی تھی اور کراچی میں دیکھی تھی میں نے. اچھا آپ کے دور میں جب آپ یہاں آئی پاکستان میں آپ نے کام شروع کیا تو اس دور میں جو زیادہ تر صبیہ بھابھی، شمیم آرا اور آپا نیر سلطانہ ان لوگوں کا دور تھا. ویسے تو مسرت نذیر بھی اس وقت کر رہی تھی اور بھی تھیں، میڈم یاسمین بھی تھیں، یاسمین آنٹی بھی تھیں. تو آپ نے ان میں سے کس کے ساتھ زیادہ کام کیا؟ ان کے ساتھ تو میرے شمیم آرا سے ذرا دوستی بھی ہو گئی تھی. وہ بہت. تو ان کے اور نیر بھابھی سے تھی آپ کی نیر بھابھی سے بھی بڑا پیار تھا. نو ڈاؤٹ. ان کے ساتھ تو نہیں فلم تو نہیں ہوئی کہ شمیم آرا مگر آپ نے درپن صاحب کے ساتھ کیا کام کیا؟ شمیم آرا کے ساتھ کی ذاتی فلموں میں میں نے کام کیا. سائقہ. اچھا اچھا اچھا. سہاگ. اوہ اچھا اور ایک فرض. ہاں فرض ہے نا. یہ فرض ہوتی جس میں ممتاز بیگم آئی تھی شروع میں اور ساتھ میں عمران تھا. ہے بن گیا ہوں کوئی میری ہیر بن جائے. ان کے سب پیئر. تو فرض فلم تھا اس میں کمال تھا اور شمیم آرا. اصل میں اس میں مین رول تھا میرا لیکن میں گر گئی تھی تو زخمی ہو گئی تھی. تو پھر میں نے گیسٹ آرٹسٹ کے طور پہ پھر مجھے رول کرنا پڑا. اچھا 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 گڈ ویری گڈ. اس دور میں آپ نے کن ہدایت کاروں سے کام کیا تھا اپنے دور میں؟ سارے کے تقریباً. اچھا. مگر آپ
کون سے ہدایت کار کو ایسا سمجھتے ہیں جس نے آپ سے سب سے زیادہ اچھا کام کرایا اور آپ کے پسندیدہ ڈائریکٹر بھی رہے ہوں اپنے دور کے؟ نہیں مجھے تو یہ کہ پسندیدہ تو سبھی تھے، اچھا کیونکہ سب کا اخلاق بڑا اچھا تھا، ہاں اچھے تھے، اچھے مطلب اس دور کا لوگ بڑا بیہیویئر بڑا اچھا تھا سب کا، ہاں بہت تو ادب بہت ادب اچھے بہت تھا. اچھے لوگ تھے، اچھا کام تھا. میرا خیال نہیں کہ کوئی ایسی بات ہو، سب سبھی اچھے تھے، سبھی اچھے تھے. اصل میں اس دور سے زیادہ تر لوگ انڈیا سے آئے تھے، بڑے ایجوکیٹڈ ڈائریکٹر تھے، اپنے ایکٹر تھے ہمارے، رائٹر شاعر، کافی لوگ وہاں سے انڈیا سے آئے تھے اور بڑے پڑھے لکھے اور ادب بہت تھا. تو وہ 80 سے پہلے یہ زیادہ تر دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد 80 کے بعد پھر پاکستان فلم انڈسٹری کا جو زوال شروع ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے. پھر برادریزم شروع ہو گئے، بدماش گنڈے آ گئے، جس سے پاکستان فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. صحیح بات. کیا خیال آپ کا اس بارے میں؟ صحیح بات کر رہا ہوں میں؟ وی سی آر نہیں، پھر وی سی آر آیا، اس نے انڈیا فلمیں دکھانا شروع کر دیا. وی سی آر کی وجہ سے بھی خاصا بہت نقصان ہوا. پھر پبلک لوگ پیسے جمع کر کے 10-15 20 اپنے انڈیا کی فلمیں دیکھتے تھے اور اپنی فلمیں کم دیکھنا شروع کی اور انڈیا کی زیادہ سے زیادہ فلمیں دیکھتے تھے. یہ بھی ہمیں بہت نقصان ہوا. آپ نے بالکل صحیح کہا، نقصان بالکل ہوا ہے. اچھا، آپ کے دور میں کمال صاحب بھی تھے، حبیب صاحب تھے، اعجاز درانی صاحب، سنتوش کمار صاحب، درپن صاحب، لالا سدیر. تو ان میں کن ہیروز کے ساتھ زیادہ آپ کی فلمیں ہیں؟ نہیں، میرا تو سدیر صاحب کے ساتھ اچھا اور حبیب صاحب کے ساتھ رہا زیادہ کام. اچھا. اور اعجاز کے ساتھ رہا اعلان اور علی بھائی محمد علی صاحب کے ساتھ؟ علی بھائی کے ساتھ تاج محل رہی. اچھا. تو حیدر علی یا ٹیپو سلطان میں نہیں تھی آپ؟ سلطان رائی صاحب تو نہیں، ٹیپو سلطان فلم تھی محمد علی صاحب کی، اور پھر حیدر علی. یہ دیکھیں نا پاکستان کے کتنے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر قابل ہیں کہ آپ نے ایک فلم میں محمد علی صاحب سے ٹیپو سلطان بنایا، پھر دوسری فلم بناتے ہیں تو حیدر علی میں بھی بھائی حیدر علی تو ٹیپو سلطان کے والد تھے. تو آپ وہ کیوں بھائی آپ حیدر علی کا رول آپ لالا سدیر سے کرا رہے تھے، سنتوش صاحب سے کراتے، درپن صاحب سے کراتے. عقل نہیں ہے نا. تو وہی باپ کا بھی رول، بیٹا بھی، مقصد 2 فلمیں بنا رہے ہیں اور باپ بیٹوں کی فلمیں، اور ایک ہی باپ کا بھی رول بھی ہیرو بن گیا. اور عجیب لوگ ہیں، کیا قابلیت ان کی. ایک عورت کو ہیروئن ہے اور وہی وہ ہیروئن جو وہ اپنے ہیرو کی اماں بن گئی. ہاں بتائیں، ایسا بھی ہوتا ہے. بتائیے کیا ہماری فلموں میں ایسے کمال ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک اچھی بات ہے، لالا سدیر نے جس کو اپنی فلم میں اپنے ساتھ بہن بنایا تھا، پھر اس کو بہن ہی بنایا، کبھی اپنی معشوق بیوی نہیں بنایا. اور جو اس کی بیوی یا لور ہے تو اس کو کبھی بہن یا ماں نہیں بنایا. یہ مجھے بنا دیا کہ وہ جی اور سے رول کوئی نہیں کر رہا، آپ تو جوانی سے بڑھاپے کا رول آپ تو بہت اچھا کر سکتی ہیں. میں بیوقوف بن گئی. میں نے کہا اچھا میں کروں گی. ماں کا پیار. اب حبیب صاحب اور ندیم صاحب جب مجھ سے عمر میں بڑے، ان کی میں اماں بن گئی. مجھے جو جھاڑیں پڑی ہیں، جو میرے فینس جو تھے میرے گھر والوں نے کہا، انہوں نے اتنا برا بھلا مجھے کہا. اس کے بعد پھر وہی رول میں کرنے لگی. اسی طرح کے پھر رول بس وہ چلنا شروع کر دیا. ورنہ اگر میں نہ کرتی تو اب تو ہیروئن آ رہی وہی فائدے میں رہتی ہیں آپ. بس غلطی ہوئی نا، بس یہ غلطی ہو گئی. اچھا، ایک دیکھا نا لالا سدیر کی ایک فلم تھی آغا تالی سے پہلے اس کا نام پٹھان تھا، بعد میں اس کا نام رکھ دیا گیا تھا ایک تھی ماں. وہ اس میں رول نیر سلطانہ صاحبہ نے ان کی ماں کا لالا سدیر کا کیا تھا. پھر اس کے بعد آج تک لالا سدیر نے نیر سلطانہ کے ساتھ کوئی پیئر والا کام نہیں کیا کہ اس میں ان کی ماں بنی تو ویسے ماں ہی رہی پھر بیچاری. اگر نہ بنتی تو وہ بیوی لور بنتی. ہماری فلم انڈسٹری میں ایسے حماقتیں ہوتی ہیں، دوسروں جگہ تو کیسی حماقتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ہمارے حماقتوں سے بھرپور ہے. وہی آپ ایجوکیشن کی کمی نا، تعلیم کی. اگر تعلیم ہو، اللہ نے ان کو عقلیں دی ہو تو ایسے غلطیاں نہ کریں نا. یہ وہ ہے ایجوکیشن کی کمی. ہمارے یہاں بیڈ لگ یہ کہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے، جس کے سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا. سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے. جی سر. اچھا یہ بتائیں، آپ کو اس دور میں اپنی جو فلمیں تھیں ان میں سب سے زیادہ فلم کون سی پسند آئی تھی جس کی آپ کو پتہ گیا یہ فلم تھی میری؟ مجھے تو مجاہد اچھی لگتی تھی، اس میں کہ کفر کا اور اسلام کا ایک کریش تھا. جی اس لحاظ سے مجھے وہ فلم بہت پسند آئی. یہ میں نے کراچی میں دیکھی تھی، فردوس احمد میں. اچھا مجاہد، اور کئی دفعہ دیکھی. بہت اچھی لگی مجھے وہ فلم. میں کل اس میں لالا سدیر کے باپ کا رول محمد علی صاحب نے نہیں کیا تھا. محمد علی صاحب ولی خیال لالا سدیر کے والد بنے تھے. ایک فلم ایسی ہے نا جس میں
محمد علی صاحب باپ بنے ہوئے لالا سدیر کے. نہیں مجھے نہیں پتا. ہاں وہ میں فلمیں بہت کم دیکھتی, کبھی کبھی پھر کبھار. وہی لالا سدیر انداتا کے اندر پھر محمد علی کے باپ بنے اور سلطان علی صاحب کے. عجیب کہانی ہے یار, عجیب بات ہے. رنگ برنگی. لیکن میں فلمیں اور ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہوں, کبھی کبھی کہ دیکھتی ہی نہیں تھی, اس لیے مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. آپ یہ بتائیں, فلمیں تو آپ نے بہت کی تھی ماشاء اللہ سے, کوئی ایسی فلم جس پہ آپ پہ گانا پکچرائز ہوا اور آپ سمجھتے یہ گانا سب سے اچھا تھا اور آپ کو اچھا بھی بہت سا لگتا, کوئی وہ یاد ہے کوئی گانا, کوئی فلم کون سی تھی؟ ہاں وہ دل دھڑکا کون آیا, یہ مجاہد فلم کا ہے. کون سی؟ مجاہد فلم کا گانا ہے, دل دھڑکا کون آیا, کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. وہ مجھے بہت پسند ہے. 47 کے بعد انڈیا سے ہمارے علاؤدین صاحب, سنتوش کمار صاحب, سورل لتا, نذیر صاحب, درپن صاحب, میڈم نور جہاں, شوکا صاحب, انہی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی بھی انڈیا سے پاکستان میں انٹری ہوئی. تو ان سب سے تو آپ کے بڑے تعلقات رہے ہوں گے کہ سب انڈیا سے آئے پاکستان, تو آپ کی تو بالکل ایسا فیملی جیسا تعلق رہا. مجھے شباب کے ایرانوی صاحب لائے تھے کراچی سے. اچھا اچھا, آپ کراچی, انڈیا سے پہلے آپ کراچی گئی تھی؟ کراچی میں رہتی تھی. کراچی میں وہاں سے ان کو ضرورت تھی 2 ہیروئنوں کی, 2 فلموں کی, تو انہوں نے مجھے پسند کر کے مجھے بلا لیا, پھر ہم یہیں شفٹ ہو گئے بس. آپ تو کراچی میں کہاں تھی رہائش تھی آپ کی؟ کراچی میں لگتا اب نام تو نہیں یاد علاقے کا. لالو کے عزیز آباد؟ نہیں عزیز آباد نہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی جگہ تھی, ہاؤسنگ سوسائٹی. اچھا اچھا, محمد علی سوسائٹی, یا پی سی ایس سوسائٹی ہے یا محمد علی سوسائٹی. نہیں تھی, بڑے شاندار بنگلے بڑے اچھے گھر ہے. سلما آگے کے فادر کا بھی, سلما آگے کا بھی گھر وہیں تھا. ٹھیک ہے, وہاں ہم رہے, کیونکہ وہیں اسی جگہ پی سی ایس میں پھر رفیق رضوی صاحب کے بیٹے سعید رضوی نے اسٹوڈیو بھی بنایا تھا خیام سینما کے پاس. خیام سینما وہیں تھا نا, پی سی ایس سوسائٹی میں. وہ بڑی مشہور مقصد لفظ سوسائٹی وہیں اسی کا نام آتا تھا, پی سی ایس سوسائٹی, محمد علی سوسائٹی, یہ 2 ہی سوسائٹیاں تھیں کراچی میں. اچھا اچھا, بڑا وہ تو بہت اچھا خوبصورت علاقہ تھا, بڑا خوبصورت علاقہ. تو شباب صاحب آپ کو کس فلم میں لائے تھے؟ سریا جمیلہ میں ہیروئن تھی, میں جمیلہ کے رول کے. جمیلہ والا جمیلہ فلم, جمیلہ فلم کا نام کیا تھا؟ جمیلہ ہی تھا نا, میرا نام ٹائٹل آپ نے کیا تھا جمیلہ. ہاں شکریہ تھا, وہ علیحدہ تھا, اس میں بھی رول بہت اچھا. وہ بھی شکریہ بھی بہت اچھی تھی. جمیلہ فلم تھی. اس دفعہ شباب صاحب زیادہ لڑکی کی ٹائٹل کی فلمیں بنا رہے تھے نا, سلما بنائی, سریا, جمیلہ, اس ٹائپ کے نام بڑے ان کے بڑے بڑے نام بہت. بہرحال شباب کے رانوی میں سمجھتا ہوں شباب صاحب جیسا بھی کوئی انسان نہیں ہے. بے شک میں نے کہا جتنا انسان ہو, اور خاص کر جو کراچی سے آرٹسٹ آیا جائے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ اپنے سبن آباد میں جو ان کا کوٹھی تھی جہاں آفس تھا, وہاں سب کو رکھتے بھی تھے. اور ان کی یہ خوبی یہ تھی کہ آپ نے کام کیا, آپ کے کام ختم سے پہلے آپ کو لفافہ, جو بھی پیمنٹ لفافہ آپ کو مل جاتا تھا. یہی ہے ان میں خوبی تھی. ابھی پاکستان میں کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں پروڈیوسر ایسا نہیں ہوگا, اور ڈائریکٹر پروڈیوسر نہیں, اسی بیڑا غرق ہو گیا اس انڈسٹری کا کہ لوگ پیسے کھا جاتے ہیں. وہ لفظ ہے نا کہ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتے ہیں, پہلے اس کو پیسے. تو یہ کوالٹی شباب کرانوی صاحب کی تھی, میں نے کسی کی نہیں دیکھی. یہ حدیث کا خیال کسی کو آتا ہی نہیں نا بیچارے, کیا کرے. ہاں سو حدیث پڑھے گی ہوگی تو آئے گا نا آپ, آئے گا, پڑھیں گے تو آئے گا, ہم تو پڑھتے رہتے ہیں. جی, ہمیں تو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. تو آپ انڈیا تھی تو یہ شوق آپ کو ایکٹنگ کا انڈیا میں نہیں ہوا تھا کہ پاکستان نہیں, میں تو بچپن تھا نا میرا. اچھا, کوئی چائلڈ اسٹوری کر لیتی ہیں انڈیا, بمبئی میں تھیں آپ تو مزہ آ جاتا. بچپن تھا اس لیے اس وقت خیال ہی نہیں آیا ذہن میں. اچھا, ذہن میں اس وقت مائنڈ ہی نہیں تھا آپ کو کوئی؟ مائنڈ ہی نہیں تھا, بچپن تھا. تو پھر شباب صاحب نے جو آپ کو لیا تو اس وقت بڑی ہو گئی تھی نا, اور شوق بڑھ گیا, شوق ہو رہا تھا آپ کو, یا کون سی ایسی فلم آپ نے دیکھی جس کو دیکھ کے جہاں آپ کا کہ میں بھی یار ایکٹریس بن جاؤں, ہیروئن بن جاؤں؟ نہیں, اس وقت میرے والد برٹش کمپنی میں عہدے پہ تھے, بڑے عہدے پہ, گورنمنٹ کے. تو وہاں پر وہ یہ ایڈز بنتے تھے, اشتہاری کا بہت بڑا کمرشل ایڈورٹائزنگ کا کام تھا, اس میں تھے. تو والد صاحب میں پیچھے پڑ گئی کہ میں نے بھی کرنا ہے. اچھا, بس وہ جب میں شروع ہوا تو وہ شروع بس ہو گیا. ماشاء اللہ سلسلہ. گڈ, ویری گڈ. اچھا, ڈیٹ آف برتھ آپ کی پیدائش کیا ہے؟ 21 ستمبر. واہ واہ, 21 ستمبر. 21 ستمبر کا وہ بھی بڑا دلچسپ سی بات ہے کہ ہزاروں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں 21 تاریخ کو, لیکن یہ اس میں کچھ عجیب اتفاق ہے کہ
میری پیدائش 21 ستمبر، بلاول بھٹو کی 21 ستمبر، میڈم نور جہاں کی 21 واہ ستمبر، واہ واہ اور صوفیہ لورین جو واہ 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 واہ، اٹلی کے آرٹسٹ ہے وہ، صوفی لورین بڑی کیا بات اور ہے. روزینہ، ہم پانچوں کا ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوئے. ابا ویسے تو پروگرام ہمارا کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. کوئی آپ پاکستان انڈسٹری کو یا پاکستان گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ انڈسٹری کو بھی پیغام دیں اور پاکستان اور گورنمنٹ کو بھی پیغام دیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ انڈسٹری بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، ملک بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائیں، کوئی کام ایسا کریں، کوئی آپ کی ذہن میں تجویز ہو تو ان لوگوں کو ذرا سمجھائیں آپ. اصل میں کوئی بھی وفادار نہیں ہے اپنے ملک کا. اوئے ہوئے ہوئے. دیکھیں چائنا میں دیکھیں کہ چائنا کی حکومت جب ہمارے بات بہت بیچارے اس وقت کمزور تھے، اور ہمارے بات آزاد ہوئے آپ. غریب تھے، سب کچھ تھے، انہوں نے حکومت کی طرف نہیں دیکھا کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کرے. حکومتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا کیا کہ آج کو اتنی بڑی حکومت سے کوئی ہم لوگ کہتے ہیں حکومت یہ کر دیا، کرنا کچھ نہیں ہے. حکومت اس نے کیا، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. بھائی تم خود تو اچھے ہو. جب خود آپ اچھے ہو جاؤ گے تو حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنا حکومت جو اپنا کام کر رہی وہ کرے، وہ کرتی رہے، وہ سڑکیں بنانا یا جو کچھ عوام کی بہتری کے لیے کرے بس. ہاں عوام کی بہتری کی جو کرنا کرنے، لیکن عوام اب تو ٹھیک ہو کم سے کم. اور پھر یہ جو ہمارے انڈسٹری والے ان کا کیا کریں گے آپ، جو تباہ برباد ہو گئے ہیں؟ انڈسٹری کا یہ نا کہ انڈسٹری کو دوبارہ قائم کریں، دوبارہ انویسٹ کر کے لوگوں کو رجوع کریں اور اچھی فلمیں بنائیں، بہترین فلمیں، سبق آموز بنائیں فلم، جہاں میسج اس کا ہو جس سے بچے جنریشن کو آپ کے فائدہ پہنچے، وہ فلمیں ہونا چاہیے نا. بچوں کی تربیت تو بالکل صحیح نہیں ہوئی. آج کل بچے صرف اور صرف موبائل پہ ہیں، سوشل میڈیا، بس وہ بچہ تباہ کر رہا ہے. بس تباہ کر رہا ہے. اور یہ ماں باپ کو ہوش جب تک آئے گا جب تک تباہ ہو چکے ہوں گے. تھینک یو آپا، آپ کی مہربانی کہ آپ طبیعت آپ کی خراب تھی، اس کے باوجود آپ نے اپنے ٹائم دیا اور گھر پہ بلایا، اور گھر پہ بلا کے آپ نے توازے بھی کری ہے، کولڈ ڈرنک بھی پلا رہی ہیں، چائے بھی پلا رہی ہیں، اتنی خدمت کر رہی ہیں. آپ بیمار ہو گئے تو پروردگار آپ کو صحت دے، زندگی دے. نہیں آپ تو ہے، آپ تو آپ ہمیں اپنا بھتیجا سمجھتی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں. بہرحال مولا آپ کو صحت دے، زندگی دے. ہماری دعائیں اور میری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ پروردگار پاکستان فلم انڈسٹری اور اس پاکستان کی حکومت کرنے والوں کو عقل شعور دے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے سوچیں اور اچھے کام سوچیں، وفاداری پیدا کریں. اپنا نہ سوچیں، لوگوں کے لیے سوچیں کہ ان کے لیے ہم کیا کام کریں جس سے یہ ترقی کرے، انڈسٹری بھی ترقی کرے، پاکستان بھی. جب آپ کے اندر وفاداری پیدا ہوگی تب اللہ سے بھی وفادار ہوں گے، آپ سب سے وفادار ہوں گے. جب وفاداری آ جائے گی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تھینک یو، بڑی مہربانی ہے. اللہ حافظ. تھینک یو.